أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ دسویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت معروف آیت ہے اور آیت خمس کے نام سے مشہور ہے۔ پروردگار عالم نے خمس کے وجوب کے سلسلے میں جنگ بدر کی نصرت کا حوالہ دیا ہے کہ تاکہ مسلمان مال کی کمی سے اس طرح نہ گھبرائیں جس طرح کہ اصحاب بدر افراد کی کمی سے پریشان ہو رہے تھے، اور قدرت نے ان کی کمی کو پورا کر دیا، لہذا خمس صاحب ایمان کا کام ہے، اور جس کا نصرت الہی پر ایمان نہیں ہے وہ خمس ادا نہیں کر سکتا۔ خمس کا تعلق صرف اصطلاحی غنیمت سے نہیں ہے بلکہ ہر فائدہ جو ہے اس میں خمس واجب ہے، جس کی تفصیل روایات اہل بیت میں موجود ہے جو کہ وارث قرآن بھی ہیں اور شریک قرآن بھی ہیں، اور واضح ہے کہ خمس کا حق سادات ہونا کسی نسلی امتیاز کی بنا پہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ شاید یہ سوچیں کہ شاید سادات کو اہمیت دی گئی ہے نسل کی وجہ سے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ انہیں زکوٰۃ سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں بھی ہے کہ سید کی زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن خمس وہ چیز ہے جو سادات اور غیر سادات سب دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے مال جو ہے وہ سادات جو حق سادات الگ رکھا گیا ہے، اور سہم امام الگ ہے، سہم سادات الگ ہے۔ اور اس کا راز بھی ہے کہ زکوٰۃ عوامی فائدے کے لیے تھی تو رسول خدا نے اس کو اپنے خاندان سے الگ تھلگ رکھا، یعنی عوام کو اس کا فائدہ دیا جائے تاکہ کسی قسم کی بدنامی کا امکان جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تراغت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إلى أرى ما لا ترون إلى أخاف الله والله شديد العقاب۔ یعنی شیطان ہر دور میں یہی کام انجام دیتا رہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو ورغلا کے میدان تک لاتا ہے اور پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ کس طرح سے کام انجام دیتا ہے یہ ایک راز ہے، لیکن مسلم ہے کہ اگر کل بدر میں سراقہ ابن حارث کی شکل میں آیا تھا تو آج سارے عالم اسلام میں امریکہ اور اسی طرح کی بڑی طاقت اور اسرائیل کی شکل میں یہ کام انجام دے رہا ہے جس کا تجربہ برسوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نادان مسلمانوں کام کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سے اس کے وعدوں پہ اعتبار کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مصائب میں مبتلا رکھا ہے، اور باہمی اختلافات کے نتائج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ جو بڑی سپر طاقتیں ہیں یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے خود ہمارے اوپر حکومت کرتی ہیں اور ہمارے وسائل پہ قابض ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ۔ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں کفار کے مقابلے میں اپنی طاقت کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ اہل قوت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور وہی اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے بلاک جو ہیں وہ ان کی بنیادیں ان کی مادی قوتوں کی وجہ سے ہی ہیں، تو اگر مسلمان مقابلے کی قوت پیدا کر لیں تو یہ سارا طلسم جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اور دنیا جو ہے وہ اسلام کے پرچم کے نیچے آ جائے گی۔ گھوڑوں کا ذکر یہاں پہ مثال کے طور پہ کیا گیا ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں جو ذکر کیا جاتا ہے عموماً جو ہے وہ ماڈل کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی صف بندی سے ہیبت پیدا ہوتی ہے،
اور ورنہ ہر طرح کے سامان حرب کا فراہم کرنا مسلمانوں کا فرض ہے. ٹینک ہیں، جیٹس ہیں، جیسے کہ خود رسول خدا نے تیر اندازی کی تاکید کی تھی اور پھر راہ خدا میں خرچ کا مطالبہ کیا ہے کہ قوت کی فراہمی سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ مال بھی خرچ کریں اور طاقت بھی فراہم کریں تاکہ کفر کا جادو ختم ہو سکے. اس کے بعد اگلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 73 والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. صحیفہ سجادیہ جو کہ مذہب تشیع کی ایک معتبر ترین کتاب ہے، اس میں امام سجاد علیہ السلام نے ان اصحاب کی بے پناہ تعریف کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اہل بیت میں صحابہ کرام کے اخلاص کی بہترین قدردانی کی گئی ہے. یہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا. البتہ منافقین کی کسی بھی فرقے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. صاحبان ایمان کو غیرت دلائی گئی ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور بندگان خدا کا فرض ہے کہ اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کریں. اور یہ کام مشرکین کا نہیں ہے بلکہ یہ کام صاحبان ایمان کا ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں. اور اس کو آباد کرنے کے لیے 5 شرائط ضروری ہیں کہ پروردگار عالم پہ ایمان ہو، تاکہ خانہ خدا سے دلچسپی پیدا ہو. نمبر 2 آخرت پہ ایمان ہو تاکہ دنیا کا فائدہ نہ تلاش کریں. 3 نماز قائم کریں تاکہ اس کو آباد کرنے کی فکر رکھیں. زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اس کی آبادی کی راہ میں خرچ کیا جا سکے اسے. اور اس کے علاوہ خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھیں. صرف چند افراد کے تان کرنے سے یا طنز کرنے سے مسجد نہ چھوڑیں. مسجد کی جو متولی اور اس کے انتظامات کی جو ذمہ داری اس سے زیادہ شرائط کی متقاضی ہے. یعنی مسجد کی اگر کوئی شخص متولی بنتا ہے یا اس کے انتظامات کرتا ہے تو اس کی شرط و شروط کافی زیادہ ہیں کہ اس شخص میں کیسی صفات ہونی چاہیے جو کہ مسجد کی سرپرستی لیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ کے جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ ولا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. عباس ابن عبد المطلب جو کہ حاجیوں کی سقایت کرتے تھے یعنی پانی پلاتے تھے، ان کو ناز تھا اس پہ. اور طلحہ ابن شیبہ جو ہے وہ کلید برداری پر جو ہے وہ ناز کرتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سب سے پہلے یہاں نماز ادا کی اور ایمان کا اعلان کیا ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کا یہاں پہ اعلان کیا گیا. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ بنی حوازن اور ثقیف نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا تو رسول خدا کو اطلاع دی گئی. آپ بھی 10,000 انصار مہاجرین اور 2,000 جو ہے وہ نو مسلم افراد جیسے ابو سفیان اور ان لوگوں کو معاذ وغیرہ کو معاویہ کو جیسے افراد کو لے کر روانہ ہوا. کفار نے جو ہے وہ درے پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کے پہنچتے ہی تیروں کا انہوں نے برسات کر دی. مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، صرف 10 افراد یہاں پہ باقی رہ گئے. علی علیہ السلام، عباس، فضل ابن عباس، مغیرت ابن حارث، زید ابن اسامہ، احمد ابن ام ایمن، عباس وغیرہ. یہ افراد انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اے بیعت شجرہ والو، اے سورہ بقرہ والو، واپس آ جاؤ. مسلمان واپس آ گئے اور پھر گھمسان کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی تو یہاں کفار مغلوب ہوئے. کفار کا سربراہ ابو جرول تھا
حضرت علی علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو یہاں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا، 6000 عورتیں اور بچے قیدی بنے، 24,000 اونٹ ملے اور تقریباً 30,000 گائے اور بکریاں وغیرہ ان کے ہاتھ آئیں۔ اور علامہ شرقاوی نے کتاب محمد رسول الحریہ میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان وغیرہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو فرار پر آمادہ کرنے کے لیے ساتھ گئے تھے۔ اور فخر الدین رازی کا وہی بیان ہے کہ کثرت پر ناز یہاں پہ ابو بکر کو ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ دیکھا کہ کس طرح سے شروع میں جب حملہ ہوا تو کس طرح سے قدم اکھڑ گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کفار سے لڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو ثابت قدم رکھ سکے۔ انشاءاللہ 11ویں پارے کی خاص نکات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔